وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. درس سے پہلے ایک چیز کہ میں کچھ ریفرنسز پچھلی سیشنز میں دینا بھول گیا تھا کچھ احادیث کا، تو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے ٹرائی کرتا ہوں کہ جو احادیث آپ کے سامنے بیان کروں وہ صحیح ہوں، اوتھینٹک ہوں. ہاں مسٹیک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ضرور میری اصلاح کریں، اور اگر میں ریفرنس دینا بھول جاؤں تو آپ مجھ سے ضرور ریفرنس مانگ سکتے ہیں، بلا جھجک مجھ سے ریفرنس مانگا کریں. بلکہ اچھی بات ہے کسی سے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، چیز صحیح نہیں ہے، تو اس کا ریفرنس مانگنا چاہیے. اس سے دوسرے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فضائل بیان کرتے ہیں. ابھی بھی کسی نے مجھے آج بھیجا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں ایک فضیلت ہے، اس سے کوئی بیماری نہیں ہوگی وغیرہ، لیکن وہ مجھے صحیح حدیث میں کہیں نہیں ملی. تو ہم لوگ کو پھر اوائڈ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو صحیح حدیث میں اوتھینٹک نہ ہو. ضعیف اور متروک یا بالکل ہی من گھڑت حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس صحیح احادیث کا خزانہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ ہیں. علماء نے اتنی محنت کر کے ان کو صحیح اور ضعیف کو الگ کیا ہے، تو ہمیں پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. جب ہمارے پاس اوتھینٹک چیزیں پڑی ہیں تو ہم ایسی چیز میں کیوں جائیں جس میں شک ہے یا جو ان اوتھینٹک ہیں، صحیح نہیں ہے. بس یہ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج کا جو ہمارا عمل ہے جس کا عظیم فائدہ ہے، اس میں ایک عمل ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور آپ بس گنتے جائیں گے اور فائدے ختم ہی نہیں ہوتے اس کے. اچھا، اور اس عمل کے لیے آپ کو کوئی زبان سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں جو عمل ہے اس میں آپ کی باڈی جو ہے، جو آپ کے جوارح ہیں وہ یوز ہوں گے. تھوڑی سی مشقت باڈی کے لیے ہوگی، زبان کے لیے اتنی نہیں ہوگی. جیسے ہم نے پہلے سارے زبان والے ذکر پڑھے، اس بار ہم ایسا عمل پڑھتے ہیں جس کا عظیم فائدہ ہے لیکن زبان کا ذکر نہیں ہے. حدیث ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع. صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک مسلمان جب وہ عیادت کرتا ہے کسی مسلمان کی، یعنی جب وہ کسی بیمار مسلمان سے ملنے جاتا ہے، اس کا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن بیمار ہو اور وہ اس کو ملنے جائے، اس کا حال چال پوچھنے جائے، اس کو عیادت کہتے ہیں، تو وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جنت کے باغ کے پھل کھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کچھ آپ نے کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، بلکہ آپ ہی کا فائدہ ہوا. اللہ کے لیے ایک مسلمان بہن یا بھائی جو بیمار ہوا، اس کو آپ ملنے گئے، اس کا حال چال پوچھنے گئے، اس کو تسلی دینے گئے. کیا ہوا؟ ایسا ہے جیسے آپ جنت کے باغوں کے پھل کھا رہے ہیں. کچھ علماء نے اس کی تفسیر میں کہا جیسے کہ یہ جنت کے باغوں کا راستہ ہے، آپ کو یہ جنت کا راستے پہ چلا رہا ہے. یہ عمل جو ہے آپ کو جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے. ایک نمبر تو یہ ہو گیا. اور گنے اس کے فائدے، بیمار سے ملنے کے فائدے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی میں حدیث ہے، صحیح، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جس نے مریض کی عیادت کی یا اللہ کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا، ناداہ مناد، ایک پکارنے والا دعا کرتا ہے اس کے لیے، ان طبت و طاب ممشاک، کہ تم خوش رہو. سوچیں، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تم خوش رہو، تمہارا چلنا اچھا رہے، یعنی برکت، تمہارے چلنے پھرنے میں برکت ہو. اور وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہیں جنت میں ایک اچھا درجہ منزل ملے، ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن ملے، ایک وقار والی جگہ، اچھی جگہ، منزل تمہیں جنت میں ملے. سبحان اللہ. اتنا بڑا فائدہ، عظیم فائدہ، انسانوں سے ملنے جانا، ان کو تسلی دینا، بیمار سے، جو بیمار ہو. رب رحیم، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ اس عمل پہ ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. ہمارا دل صاف رکھیں، اللہ کے لیے کسی مسلمان سے بس ملنے چلے جائیں. ابھی فائدے ختم نہیں ہوئے. ابھی امام احمد فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمہ حتی یجلس فاذا جلس اغتمس فیہا. شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. جو بندہ مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکی مارنے جا رہا ہے، مفہوم حدیث کا.
یخوض فی الرحمہ، وہ ڈبکی مار رہا ہے رحمت کے اندر، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ مریض کے پاس جا کے اب جب بیٹھ گئے تو پھر اللہ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے، جیسے کہ آپ اس کے اندر سبمرج ہو گئے، آپ چلے گئے رحمت کے پانی کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں وہاں ملتی ہیں۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا نیک آدمی ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، میری فلاں مشکل میں ہوں، میں اس کو بولتا ہوں میرے لیے دعا کر لو، میں اس کو بولتا ہوں، ویسے بھی نیک آدمی ملتا ہے تو انسان کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کرنا، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم نیک آدمی نہیں، ہم فرشتوں سے دعا کروائیں، فرشتے ہمارے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کی عیادت کو جائے، یعنی جو بیمار ہے اس کو ملنے جائے صبح کے پہلے حصے میں، سوائے اس کے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں شام تک، اور اگر وہ اس کو ملنے جائے عشیتاً، شام کے وقت، الا تو سوائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں 70,000 فرشتے صبح تک۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے ایک باغ بھی ہوتا ہے، جنت میں ایک باغ دیا جاتا ہے، اس کے نام پہ ایک باغ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ سلف جو نیک لوگ تھے ہمارے پہلے، وہ تو کیا کرتے تھے، وہ پلان کرتے تھے کہ ہم صبح کے جلدی حصے میں چلے جائیں تاکہ ہماری جو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمیں ٹائم اتنا مل جائے گا، شام تک دعا کریں گے۔ اور سبحان اللہ، اس میں یہ بھی سوچیں کہ نیک آدمی سے آپ کہتے ہیں دعا کر لیں، یا کسی سے آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، ایک دفعہ کرے گا، چلو 5 نماز ہیں تو صبح ایک دفعہ کر لی، دوپہر کو ایک دفعہ کر لی۔ یہ ایک بندہ نہیں ہے، 100 بندے نہیں ہیں، 1000 نہیں، 70,000 فرشتے ہیں۔ نمبر ایک دفعہ دعا نہیں کر رہے، صبح آپ گئے تو شام تک آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے بندے کو؟ سوچیں لوگوں کا خیال رکھنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں کچھ آداب کا خیال رکھنا الگ بات ہے، ایسے وقت میں جائیں جب اس کو پریشانی نہ ہو، اتنی دیر بیٹھیں جہاں اس کو خوشی ہو، پریشانی نہ ہو، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کے لیے خوشی کا باعث بنے، اور ان کو تسلی دینے کا باعث بنے۔ اور اس کے بعد اور فضیلت مریض کے لیے کیا ہے، جس کو آپ ملنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے تو اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلتیں اور عظیم اجر دے دیے، اب جس کو ملنے جا رہے ہیں اس کو بھی کافی کچھ ملتا ہے، لیکن اس کا ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر اگر کبھی ٹائم ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔